السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے۔ پورے دھیان کے ساتھ آپ نے یہ باتیں سنی۔ انشاءاللہ یہ جو مجھے رب توفیق دے گا، چند باتیں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ ذہنی ایک ترتیب بھی بنانا چاہتا ہوں اور آپ کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی انسان تب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کام کا کوئی نتیجہ اس کے سامنے نہ ہو، کوئی اس کا فائدہ اس کے سامنے نہ ہو۔ دکاندار ہے، جب تک اسے یہ نہ سمجھ آئے کہ یار میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھوں گا اور مجھے خاصا رقوم ملے گی اور مجھے بیٹھنے کی مزدوری اور ساتھ منافع اور یہ میری محنت کا صلہ ملے گا، تب تک وہ بیٹھے گا۔ کسان تب تک جو ہے وہ کاشتکاری نہیں کرتا، یا غرض کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے یہ جب تک نتیجہ نظر نہیں آتا وہ کام میں مطمئن نہیں ہوتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے نتیجہ ملے گا، مجھے اس کا فائدہ ہوگا اور یہ اس کے فائدے ہیں، تو ہوتا کیا پھر انسان صبح بھی کام کرتا ہے، شام بھی کرتا ہے، دن بھر رات وہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے جو ہفتہ روزہ کلاس ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم، سب سے بہتر تم میں سے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا۔ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا۔ آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے، وعلمہ، سیکھنے کے بعد جس نے اس کو آگے سکھایا۔ یہ فائدہ ہے اس کا، سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب سے بہتر بن جاؤ گے، تم سب سے بہتر بن جاؤ گے، مطلب تمہاری ویلیو، تمہارا سٹیٹس، تمہارا مقام، تمہارا تعارف، تمہاری شان سب سے عالی ہو جائے گی جب تمہارا نصاب عالی ہو جائے گا۔ اور وہ ہمارا نصاب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ سے عالی کیا ہے، بلند و بالا کیا ہے۔ یہ ہماری کلاس کا فائدہ یہ ہے، ہم نے انسان نہیں سب سے بہتر انسان بننا ہے۔ کیا بننا ہے انشاءاللہ؟ سب سے بہتر انسان بننا ہے۔ ہم نے تاجر نہیں، قرآن سے اصول اور دستور لے کر سب سے بہتر تاجر بننا ہے۔ ہم نے صرف دکاندار نہیں، قرآن سے رہنمائی لے کر، قرآن سے اصول و ضوابط، قرآن کی روشنی میں اور اس سے تعلیم ملنے پر ہم نے سب سے بہترین دکاندار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم اس کو ہمیں اس طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ گے۔ کیا بہتر مولوی صاحب بھی ہوں گے اور امام صاحب بھی بہتر ہوں گے؟ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہ بہتر بن سکتا ہے قرآن کی تعلیم کے ذریعے۔ آپ صرف باپ ہیں، سب سے اچھے باپ بننے کے لیے، سب سے بہترین باپ بننے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ آپ کو قرآن، آپ نے صرف باپ بننا ہے یا کہ سب سے بہترین باپ بننا ہے۔ معاشرے میں بے شمار لاتعداد اس وقت پیرنٹس ہیں، والدین موجود ہیں، لیکن سب سے بہتر بہت کام کر رہے ہیں۔
اچھے والدین بہت کم ہیں، صالح نیک بہت کم ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے دنیا کے ان علوم و فنون کو پڑھا جن کے اندر انہیں فن تو آتا ہے، شاید روزی کمانی تو آتی ہے، الگ بات ہے اچھے طریقے سے یا جائز ناجائز کے فرق کے ساتھ، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بہترین والدین نہیں بن سکتے۔ بہترین والدین بننے کے لیے، بہترین امی بننے کے لیے، بہترین ابو بننے کے لیے انسان کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ کیا پڑھنا ہوگا؟ قرآن۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کی سیکھتا ہے اور قرآن کے آگے سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اسے حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، مخلوق اور خالق کی تمیز ہوتی ہے، بہتر انسان ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین معاشرے کو بہترین کس چیز کا بنایا ہے؟ کس چیز کے ذریعے بنایا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ بدترین معاشرے کو وہ معاشرہ تھا جس میں نہ باپ کا حق تھا، نہ امی کا حق تھا، نہ بھائی کا حق تھا، نہ بہنوں کے حقوق تھے، نہ بیٹیوں کے حقوق تھے، نہ رشتہ داروں کے حقوق تھے، حتیٰ کہ انسان کیا حیوان بھی غیر محفوظ تھا۔ کوئی کسی کو تحفظ ہی نہیں تھا، بدترین مخلوق کو اور بے راہ روی کا شکار مخلوق کو بہترین اور سیدھے رستے پہ چلایا ہے ہمارے آقا نے۔ تو کس کے ذریعے سے چلایا ہے؟ تو گویا یہ جو ہماری کلاس ہے بھائیو، اس لحاظ سے یہ بڑی اہم کلاس ہے کہ جس کو ہم نصاب کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں، جس سے ہم نے کیا بننا ہے؟ بہترین انسان بننا ہے، بہترین انسان بننا ہے، کوالیفائڈ انسان بننا ہے۔ آج لوگوں نے اس کے لیے بھی بڑے بڑے معیار بنائے، کسی نے کسی تعلیم کو، کسی نے کسی تعلیم کو، کسی نے کوئی اندرون ملک، کوئی بیرون ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو کوالیفائڈ بنانے جا رہا ہے اور پڑھا لکھا بنانے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں اختلاف نہیں کرتا، آؤ جاؤ جہاں مرضی آؤ جاؤ، لیکن قرآن نہیں نا آپ نے پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا آپ نے۔ اگر قرآن پڑھ لیا ہے نا انشاءاللہ سب کچھ پڑھ لیا، پھر کبھی رہتی نہیں۔ یہ قرآن ممتاز کر دے گا آپ کو۔ قرآن دنیا کے علوم و فنون کا سرچشمہ اور یہ عظیم منبع ہے جہاں سے دنیا کے سارے علوم و فنون صادر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی ایک بات میں آپ کے سامنے پوری کر چکا ہوں، ہم نے انسان بننا ہے، مگر کیسے؟ سب بولو بیٹا، بڑے بھی بولیں، آج کا یہ ہمارا یہ نظریہ بن جائے، سوچ بن جائے آج کے سبق کی کہ ہم نے صرف انسان نہیں بننا بلکہ بہترین انسان بننا ہے، مگر کیسے؟ قرآن کے ذریعے۔ ہم نے مسلمان بننا ہے، مگر کیسے؟ قرآن کے ذریعے۔ ہم نے بہترین مومن بننا ہے، مگر کیسے؟ قرآن کے ذریعے۔ ہم نے تاجر بننا ہے، ہم نے کسان بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے معمار بننا ہے، ہم نے باپ بننا ہے، اور ہم نے سربراہ بننا ہے، ہم نے حکمران بننا ہے۔ تو کس کے ذریعے سے بننا ہے؟ کیسا بننا ہے؟ بہترین بننا ہے، بہترین بننا ہے، مگر کیسے؟ اب جب ہم یہ اپنا نصاب بنا لیں گے اور ہم اس کو جب اپنی یہ کتاب بنا لیں گے، پھر دیکھیے گا آپ کا کیا نام ہے یہ تعارف نہیں ہوگا، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی بات کیا ہے، آپ کے پیچھے جو تربیت قرآن کی ہوگی وہی آپ کا سٹیٹس ہوگا۔ نہیں تو پڑھ کے دیکھ لیے صحابہ کی سیرت کو۔ آج کوئی حافظ قرآن بن کر مصلی تک پہنچتا ہے، کوئی حافظ قرآن بن کر منبر تک پہنچتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی قرآن پڑھ کر کسی کی آواز اندرون ملک تک یا آج جدید ذرائع تک پوری دنیا تک اس کی آواز جا سکتی ہے، سوشل کے ذریعے سے،
میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع اسباب کے ذریعے سے، لیکن آؤ ایک صحابی میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑا ہے، ایسا جڑا اور ایسا جڑا، ایسا پڑھا، اس انداز سے پڑھا، ایسا سیکھا، کتنا زبردست سیکھا، پھر اس کو پڑھتا ہے ترنم کے ساتھ، پڑھتا دنیا میں ہے، آواز اللہ جنت میں سنا جنت میں آواز آ رہی ہے۔ یار یہ کوئی بہتری کی کام بات ہے، یہ بہت بڑی بہتری کی بات ہے، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یار قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دوست والدین سب پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ کیا تمغے کی بات ہو کہ جب پڑھنے والا زمین پر ہو، اس کی آواز فرشتوں کو آسمانوں پہ سنائی جائے، اس کی آواز جنت کے حوروں کو جنت میں سنائی جائے، یہ کوئی کم بات ہے؟ صحابی ہے، نام یاد کریں، حارثہ بن نعمان، کیا نام ہے جی؟ حارثہ بن نعمان، کیا نام ہے؟ کریں دھیان، پڑھیں قرآن، ہوگی بلند آپ کی شان، سنیے حارثہ بن نعمان۔ کیوں جی حضور صاحب؟ حارثہ بن نعمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کی سیریں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں؟ جنت کی۔ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں جنت میں کیا دیکھتا ہوں اور کیا سنتا ہوں؟ ایک جنت میں بڑی گنگناہٹ کے ساتھ اور بڑی خوبصورت لب و لہجے میں آواز سنائی دیتی ہے، بڑے ترنم کے ساتھ بڑی پیاری سی آواز آتی ہے۔ یہ ان الفاظ سے اندازے کے ساتھ میں بات بتا رہا ہوں کہ حتیٰ کہ آپ نے آواز سنی ہے نا تو آپ نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا بتاؤ، بندہ یہ سوال تبھی کرتا ہے نا جو آواز محسوس کر دے، جس آواز سے بندہ متاثر ہو۔ یا عام طور پر دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہوں، یار کھانا کنے بنایا ہے کہ تو ہے، اس طرح کے سوالات تب اٹھتے ہیں جب کھانے میں لذت آئے، بولنے میں لذت آئے، سننے میں لذت آئے، دیکھنے میں لذت آئے۔ کیوں اس طرح؟ آقا نے کہا جبریل بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا یہ آپ کا صحابی ہے، حارثہ بن نعمان ہے، پڑھتا رب کا قرآن ہے، اور اس کا یہ شان ہے کہ اس کی آواز اللہ جنت تک پہنچا رہا ہے۔ آپ حالت خواب میں، ماشاءاللہ کیا بات ہے یار، اس صحابی کی عظمت کو سلام کہ جس کے خوابوں میں، جس آقا کے خوابوں میں صحابی گردش کر رہا ہے۔ تذکرے ہو رہے ہیں تو اس کے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ صحابی حارثہ بن نعمان کا جب یہ تذکرہ سنا، حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں، حارثہ بن نعمان تو قرآن کی نیکی تو ہے ہی ہے نا، قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے حارثہ بن نعمان۔ اس کی آقا نے ساتھ ایک اور نیکی بھی بتا دی، کہا وَكَذَلِكَ الْبِرُّ وَكَذَلِكَ الْبِرُّ وَكَذَلِكَ، ہاں نیکی کا یہی بدلہ ہوتا ہے، نیکی ایسے ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جہاں حارثہ قرآن بڑے شوق سے پڑھتا ہے نا، قرآن بڑے جذبے سے پڑھتا ہے نا، قرآن بڑی محبت سے پڑھتا ہے، قرآن بڑے فہم سے پڑھتا ہے نا، یہ تو عمل اس کا ہے ہی ہے نا۔ حارثہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت بھی کرتا ہے۔ آقا کے خواب میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حارثہ بن نعمان کا۔ دو باتیں اس کی تذکرہ ہوئی ہیں، جبریل نے بتایا یہ قرآن کی اس پڑھائی کی آواز کس کی ہے؟ حارثہ کی۔ ایک بات جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں، دوسری بات آقا مصطفیٰ علیہ السلام کہا ہاں ایسے قاریوں کا یہی اعزاز ہوتا ہے، ایسے پڑھنے والوں کا یہی تمغہ ہوتا ہے، ایسے پڑھنے والوں کا یہی سٹیٹس ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی جو حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جب وہ زمین پر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کے قرآن کی آواز اللہ جنت میں سناتے ہیں۔ بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیا ان کی بہتر؟ ہم نے بھی ایسا بہتر بننا ہے، ہم قرآن پڑھیں تو ہم سے ہمارے والدین متنفر نہ ہو،
پریشان نہ ہو. ایسا قرآن پڑھیں کہ جو قرآن اپنے آپ کو آپ کے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا، پھر مزہ آئے. یہ گلہ نہ ہو، یہ شکوہ نہ ہو، فلاں صاحب یار آپ ہو میرے بچوں کو سمجھاؤ، وہ میرے بچے مانتے نہیں، میرا کہنا نہیں مانتے. ہم یہ چند دن یہ پچھلے ویک میں نا دوستوں ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں میری یہ ہر ایک بات مانتے ہیں، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، مجھے منٹوں میں پنڈی بڑھیا لے جاتے ہیں، اور گھنٹوں سے پہلے مجھے یہ فیصلہ آباد لے جاتے ہیں، لیکن میری ایک بات نہیں مانتے. ہم نے کہا کون سی؟ مسجد میں نہیں لے جاتے. یہ نیکی ہے؟ مجھے میں کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے یہ. میں کہتا ہوں نیکی کرو، یہ نیکیوں کے رستے پہ. باقی میری خدمت کرتے ہیں، ادھر یہ کھڑے ہو جب میں نے مارنے لگ جاؤں تو مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، آگے سے اف تک نہیں کہیں گے، ساری فرما برداری ہے. لیکن مجھے دکھ ہے، افسوس ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے. لیکن آؤ قرآن یہ بتائے گا، اس قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے. ہم نے اپنے والدین کی وہ فرما برداری کرنی ہے جو ہمارے رب کو بھی مطلوب ہے. اور والدین کہتے بیٹا نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ بھی کہتا ہے، رب کا نبی بھی کہتا ہے، اور صحابہ کرام کی بھی یہ تعلیم تھی. اگر والدین بات یہ کہتے تو ہم نے یہ کرنا ہے. یہ قرآن سے یہ تعلیمات ملیں گی. ایسا آپ نے قرآن میں پڑھنا، ایسا ہم نے قرآن، اور ایسا قرآن جو سیکھے، اللہ اکبر، ایسا قرآن میں سیکھیں جو قابل تحسین ہو جائے، قابل تحسین بن جائے، آئیڈیل ہو جائے، اور میرے اور آپ کی کامیابی کا ضامن بن جائے. اللہ اکبر. تاریخ میں بڑے ایسے واقعات ہیں، بے شمار مثالیں. ہمارا سبق ہے رب کا قرآن. اب واقعہ سنانا ہے جن کا نام ہے عثمان، جن کا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ نا بڑا تعلق ہے ان کو، قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. دو قول میں نے ان کی ایک سیرت کی کتاب کے حوالے سے پڑھے. ایک قول کے مطابق کہتے ہیں سارا دن گزر جائے میں یتیموں کو کھانا نہ کھلاؤں اور غلاموں کو آزاد نہ کرواؤں اور رب کا قرآن نہ پڑھوں، میرا سب سے مشکل ترین وہ دن ہوتا ہے. دھیان کریں، میرا خیال آپ بات نہیں سمجھتے. 3 کام: یتیموں کو کھانا نہ کھلاؤں، نمبر 2 قیدیوں کو رہا نہ کروا لوں، غلاموں کو آزاد نہ کروا لوں، نمبر 3 اگر میں سارا دن گزر جائے میں عثمان رب کا قرآن نہ پڑھ لوں تو میرا دن وہ مشکل ہوتا ہے. اور کبھی زندگی میں عثمان کا ایسا نہیں ہوا یتیموں کو کھانا نہ کھلایا ہو، غلاموں کو آزاد نہ کروایا ہو، رب کا قرآن نہ پڑھا ہو. ایسا ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہم بھی ذرا اپنا، ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کیسا پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے. ہماری بڑی دور کی مطلبی ہمارا تعلق ہے قرآن سے. میں کہتا ہوں اگر یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی. مطلب کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے. عدل چاہیے تو کہاں سے لیں؟ قرآن سے. انصاف چاہیے تو کہاں سے؟ قرآن سے. گھریلو زندگی کو گزارنا ہو تو کہاں سے؟ قرآن سے. معاشراتی اور معاشرے کی زندگی کو گزارنا ہو، یہ مطلب کی زندگی بتا رہا ہوں، تو کہاں سے؟ قرآن سے لیں. اللہ کی قسم یہ زندگی بھی اس لحاظ سے بہتر ہوگی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی شہادت کا واقعہ آتا ہے، وہ موقع آتا ہے، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ ہے تعلق قرآن کا. قرآن کا ایسا تعلق بن جائے، ایسی نسبت جڑ جائے، اللہ اکبر. ظالموں نے وار کیا، بدبختوں نے وار کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ تب کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. خون کا فوارہ نکلتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ. ان کو اللہ کافی ہو، ان سے انتقام لینے کے لیے ان کو اللہ کافی، ان قریب اللہ کافی. یا پھر اس کا یہ معنی ان مظلوموں کی مدد کو اللہ کافی ہوگا. یہ آیات کے یہ الفاظ تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی کس انداز میں؟ قرآن پڑھتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر وہ قرآن موجود ہے
اور یہ گواہی اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی موجود ہے۔ قیامت کے دن ہوگا۔ اعزاز کی بات بتاؤں، تعلق داری کی بات بتاؤں، حافظ قرآن کی بھی سفارش قرآن کرے گا، قاری کی کرے گا، پڑھنے والوں کی کرے گا، لیکن کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ کوئی قبر سے اٹھے گا کسی انداز میں، کوئی کچھ بولتا ہوا، کوئی رب نفسی بولتا ہوا۔ حضرات عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، رب کا قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے، ایسا تعلق ہو، رب کا قرآن پڑھتے اٹھے۔ یہ پڑھتے اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کی شہادت کا تذکرہ، کسی کی نیکی کی گواہی، اللہ اکبر، کوئی مقام مسجد مدرسہ اور دیگر جگہ دیں گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات دیں گے اور زمینیں دیں گی، یہاں اس کی شہادت ہوئی، لیکن قربان جائیں اے عثمان تیری عزت کو سلام کہ جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ یہ تعلق ہے بھائی، ایسا قرآن پڑھیں، ایسا تعلق جوڑ دیں قرآن جی کے ساتھ کہ ہمارا گواہ بن جائے، ہمارا گواہ بن جائے قرآن کے ساتھ۔ ایسا تعلق انشاءاللہ ہم نے اس کلاس سے اس تعلق کو قائم رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ بھائیوں کی یہ بات ذمہ ہے، بزرگوں سے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے بھی، آج دنیا کا یہ کافر اپنے سلیبس کو اور اپنے پروڈکٹس کو اور مختلف نظریات کو لے کے چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ باطل ادیان کے، مذاہب کے کارکنان، ذمہ داران جو ہیں وہ گلی گلی اپنا لٹریچر لے کے پھر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ وہ اپنا میسج پھیلا رہے ہیں۔ سوشل کی دنیا ہو، میڈیا کی دنیا ہو، وہ پبلک کی دنیا ہو، مزدوروں تک اور دنیا کے کونے کونے میں وہ کلچر، وہ اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کو لیے پھرتے ہیں۔ اے مسلمان بتا، تجھے تیری تہذیب کا، تیرے کلچر کی کتاب اور تیرے مذہب کی کتاب اللہ نے قرآن دی ہے جو سب سے سچی کتاب ہے، بتا میں نے اور آپ نے اس کے اوپر کیا کردار پیش کیا۔ ہم نے آج سے یہ عزم کرنا ہے، انشاءاللہ ہمارے کانوں میں گونجے تو رب کا قرآن گونجے، ہماری سوچ گردش کرے کسی کتاب کے والے سے تو سب سے پہلے رب کے قرآن کے بعد۔ کوئی دن میرے بھائیوں ایسا نہ گزرے، میرا اور آپ کا کوئی دن گزر جائے میری آنکھیں ہوں اور رب کے قرآن کی زیارت نہ ہو۔ آج سے یہ عہد کریں، وہ ان پڑھو، اگر آپ کو پڑھنے نہیں نہ آتا، گھر میں کوئی تو ممبر ہوگا نا، کوئی تو فرد ہوگا نا جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کیا اسے مجھے پڑھاؤ۔ الف ہفتے میں ایک الف ہی سیکھ لو، ایک با ہی سیکھ لو۔ اللہ کے بندوں کچھ نہ سیکھنے سے یہ ہو سکتا ہے یہ الف با ہی آپ کی ذریعہ نجات بن جائے۔ نہیں تو میرے ایک دوست ہے، وہ مجھے انہوں نے بتایا تھا، کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا بابا بھی گزرا ہے، ساری زندگی بیت کی بابا جی کی، قرآن نہیں پڑھ سکے۔ آج جو کہتے ہیں نا ہماری زبانیں موٹی ہو گئی ہیں، گاڑا دنیا جہاں دی گندی تو گندی کر لیتا ہے، قرآن واسطے زبان موٹی ہے، دنیا جہاں دی ہر گل انہوں آندی ہے، قرآن کے بارے کہتے ہیں میری زبان موٹی۔ اللہ سے پناہ مانگو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ سے پناہ مانگو، قرآن کے بارے کہتے ہو زبان موٹی۔ بتاؤ کس صحابی نے صرف بچپنے میں سیکھا؟ صرف بچپنے نے؟ ہاں چاند ایک جو تھے بچپنے میں جنہوں نے اسلام گھر سے مل گیا، ورنہ اکثر صحابہ کوئی 30 سال آ رہا ہے، کوئی 50 سال آ رہا ہے، کوئی 60 سال آ رہا ہے، اس دور میں آپ سے قرآن عالم دین والے۔ اللہ کے بندو یہ بہانے چھوڑ، ہم نے انشاءاللہ قرآن میں سیکھنا ہے، عمر کا کوئی بھی دور ہے انشاءاللہ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، ایسا سکھانا ہے۔ بابا جی کے بارے کہتے ہیں پچھلی عمر ہے، ہدیڑ عمر ہو گئی ہے، اب نظر بھی صحیح نہیں آتا، قرآن بھی ڈیلی لے جاتے، کھولتے ہیں، آنکھوں سے اس کی زیارت کرتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، لائنیں نظر آتی ہیں، حروف نظر آتے ہیں، سطریں نظر آتی ہیں، آیت کے اوپر ایسے نا ہاتھ پھیرتے چلے جاتے ہیں، لائن کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ نے یہ بھی سچی فرمایا، اللہ آپ نے یہ بھی سچی کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی سچی کہا ہے، اللہ آپ نے یہ بھی
بتاؤ قرآن میں یہ جھوٹ ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے تو پہلے صفحے میں یہ بات کہہ دی لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن سراسر سچائی پہ مبنی ہے اور سراپا ہدایت ہے. تو یار اگر ہم نے آج کیا وہ بابے والی بھی ہمت نہیں رہی، وہ ہم سے وہی بہتر ہو گیا کہ روزانہ قرآن جی کی زیارت تو کرتا رہتا. یار اگر واقعتاً آپ اتنے ضعیف ہو گئے، اتنے ہی کمزور ہو گئے، روزانہ قرآن جی کی زیارت کیا کرو، قرآن جی کو دیکھا کرو. اللہ کی قسم یہ آنکھوں کا نور ہے اور دل کا یہ نور ہے اور یہ زندگی کا دستور ہے یہ قرآن. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ اسے اس تعلیم کو اپنے گھر تک بھی پہنچائیں گے اور اس عزم پر کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے سنوارنا ہے. یہ کلاس آپ اپنی اس کلاس کو معمولی نہ سمجھیں. نہ آپ معمولی ہیں، نہ آپ کی کلاس معمولی ہے، نہ آپ کا نصاب معمولی ہے. آپ بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی کلاس بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا نصاب بھی اعلیٰ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے تعلق کے ساتھ قائم و دائم رکھے. ہماری نسلیں بیت جائیں تو اسی کے ساتھ. دنیا میں بڑے بڑے تعلق لوگوں نے بنا رکھے ہیں جو ہے نا اضافی طور پر بھی کہتے ہیں اوکے پہلے کام میں آ گیا گونیا بھی تلک چنگا ہوتا ہے. وہ یار کسی نہ بڑھا کے رکھنی چاہیے ورنہ پھر زندگی اوکھی ہو جاتی ہے. تو ایم پی نے بنا لی ہے، ایم ایل نے بنا لی ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نے بنا لی، پنڈ دے چودھری تے بڑ وڈیرے نہ بنا لی. کہ تیری رب دے نال نہیں نہ بنی، تے رب دے قرآن نال نہیں بنی تے کسی نال بھی نہیں بنی. یہ سب دھوکھے نے. آؤ سچی یاری رب کے قرآن کے ساتھ لگاؤ، اپنے رب کے ساتھ لگاؤ. آپ کی کوئی بندہ انسلٹ نہیں کر سکتا، بےزتی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے آپ کا کوئی بندہ بال بھی نہیں ٹیڑھا کر سکتا، نہ آپ بال تے نہ اے بال. انشاءاللہ آپ کی جان بھی محفوظ، آپ کے مال بھی محفوظ، آپ کی اولاد بھی محفوظ، آپ کا دین بھی محفوظ، آپ کی دنیا بھی محفوظ. انشاءاللہ ہم سب رب کی جنت کے مہمان بنیں گے، مگر کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اس قرآن نے بتایا جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کا ریفرنس کون دے رہا ہے؟ قرآن. جنت کا ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ قرآن. جنت کا رستہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن. شیطان کی نہیں ماننی، اس نے تو بھٹکانا ہے. کس کی ماننی ہے؟ قرآن. ہم نے انشاءاللہ جنت تک جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت تک نہیں جنت میں جانا ہے. تو جی ایک دعا کے ساتھ میں نا اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، بڑی دائمی دعا تھی. جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحابہ نے بھی پوچھا تھا بتاؤ کیا دعا کی تم. ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن جس پڑھ رہے تھے، قرآن کے پڑھتے پڑھتے انہوں نے دعا کرنا شروع کی. تو آپ نے کہا جو بھی مانگو گے مل جائے گا. انہوں نے ایک دعا مانگی اور دعا مانگ کے گھر چلے گئے. پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، کہا بتاؤ یار عبداللہ آپ نے کیا مانگا؟ آپ کو تو آقا نے کہا تھا جو بھی مانگو گے مل جائے گی. ہوں دس اس نے منگیا کی سی کیڑی جذبے والی بات ہے. اسی بھی کہنا ہے کہ یار تنوں جدو آفر ہو گئی سے کی لوے گا، ہوتا ہے نا یہ جستجو. ابو بکر رضی اللہ سب سے پہلے جاتے ہیں، بتاؤ یار عبداللہ آقا نے کہہ دیا تھا جو مانگو گے مل جائے گا، ضمانت بڑی تھی، گارنٹی بڑی تھی، بتاؤ اس وقت آپ نے کیا مانگا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے 3 دعائیں کی. کتنی بولو؟ 3 دعائیں. اور دعا میرے ساتھ پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے اور اپنی نماز کے اندر پڑھیں، سجدوں میں پڑھیں، رکوع میں پڑھیں اور تشہد میں پڑھیں. ہر دعا کا حصہ بنا لیں. بڑی قیمتی دعا. سب سے پہلی دعا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد میں مرتد نہ ہوں. ایمان پہ سلامتی، ایمان پہ خاتمے والی اللہ زندگی عطا فرما، ایسا ایمان دائمی ایمان عطا فرما. دوسری دعا ونعیما لا ینفد. اللہ ایسی نعمت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. آج مال والا ہوں کل فقیر بن جاؤں، آج گاڑی پہ ہوں کل سائیکل بھی نہیں ہے، آج نہ میرے پاس کوٹھی بنگلہ ہے اور کل جھوپڑی بھی نہیں ہے. ایسی زندگی نہ آئے. اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو دائمی نعمتیں ہوں. اور تیسری اور آخری بڑی کمال کی دعا وَمُرَافَقَتَ
بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت الاعلی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما جنت الفردوس میں۔ 3 دعائیں کی۔ ابو بکر میں نے تو اس وقت یہ مانگا تھا، اب ابو بکر واپس سے پلٹے ہوئے راستے میں ہوں گے، عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ عمر رضی فرماتے ہیں عبداللہ بتاؤ جب آقا نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی بتاؤ اس وقت کیا مانگا تھا؟ ان کو بھی یہ بتایا تو ساتھ پتہ کیا کہا؟ آج عمر رضی فرماتے ہیں آج تو میں صدیق سے پہلے آ گیا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے کا ہوتا ہے، کوئی سیکھنے کا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے، ابو بکر جو ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں آپ پھر پیچھے رہیں گے، ابو بکر مجھ سے پوچھ کے چلے بھی گئے ہیں، ابو بکر مجھ سے اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یار قربان جاؤں صدیق تیری عظمت کو سلام۔ صدیق جب بھی آزمایا ہے، صدیق جب بھی میدان لگایا ہے، جب بھی مقابلہ کیا ہے، تیرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آپ ہر وقت ہی آگے نکل گئے، ہر کام کے اندر مقابلہ آپ نے جیتا ہے، ہر کام کے اندر سبقت صدیق آپ نے لی ہے۔ آپ دیکھ لیں ترتیب بھی کچھ ایسی ہے، سب سے پہلے بڑی عمر والوں میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق ہیں، اللہ اکبر۔ اور کم سن نوجوانوں میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سنیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہوتے تھے آپ کے ساتھ سب سے پہلے پہنچنے والے کون تھے؟ حضرت صدیق۔ پوری تاریخ اسلام پڑھنے کی ترتیب ملے گی۔ اگر آپ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کے مسلح امامت پر، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور پوری مسرت کی ذمہ داری سب سے پہلے سنبھالنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق ہے۔ اور اس خلفاء راشدین کی کڑی میں اس دنیا میں سے آقا کے بعد سب سے پہلے جانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق ہیں۔ اور آقا کے بعد حضرت عمر سے پہلے آپ کے روزے میں دفن ہونے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ صدیق ہیں۔ ہر جگہ یہ، بلکہ حدیث میں یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی نا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نعش پڑی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور اس نے یہ کہا عمر تجھ پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تجھے معاف فرمائے، آج تو دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے بعد کوئی ایسا نہ چھوڑا کہ جس کو دیکھ کر میں اپنی زندگی بہتر سے بہتر مزید فیصلوں کے اندر، معاملات کے اندر، زندگی کے ادوار کے اندر جس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے رہنمائی دیتا۔ اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ساتھ ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ عمر آپ ملے ان کے ساتھ جن کے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ ترتیب بھی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں اکثر آقا کی زبان کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا، میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے اور عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر نکلے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی تعلق داری ہے، قرآن کی یہ نسبت ہے، انشاءاللہ ہم نے بھی اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس صحابہ کو آئیڈیل بنانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، انشاءاللہ سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنے نسلوں کو انشاءاللہ پڑھانا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا